اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ٹی این اے کے متعلق ہے۔ آج کا یہ جو مسئلہ ہے ٹی این اے کا، یہ ٹیچرز کے متعلق ہے۔ اس کی میں آپ کو دوسری تفصیل بھی بتاؤں گا، اس کا لیگل پہلو بھی ڈسکس کریں گے کہ کہاں ٹیچر کو ریمیڈی ملے گی، ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے، ٹیچرز کو جو کہ ہڑتال پہ ہیں ان کو کس طرح اس مسئلے سے نکالا جائے، اور اگر ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، محکمے کی طرف سے اگر کوئی لیٹر موصول ہوا ہے، شوکاز ملا ہے یا ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ میں آج آپ کو اس کے لیگل اسپیکٹس جو ہیں، اس کے قانونی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ ٹی این اے کیا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں کے فونز آئے ہیں جس میں کسی نے کچھ مسئلہ بتایا ہے، کسی نے کوئی رائے مانگی ہے، کسی نے کہا ہے جی ہڑتال پہ ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہم اپنی جابز پر برقرار رہیں گے یا ہمیں نکال دیا جائے گا، پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ اور کچھ ٹیچرز کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ٹی این اے ہے کیا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ٹی این اے کیا بلا ہے۔ یہ ٹی این اے ہے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ۔ یہ آپ کے پنجاب کے لا منسٹر نے یہ جو نئی چیز ٹیچرز کے سامنے رکھی ہے، اس کے یہ نئی چیز ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ کا ٹیسٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کی ایبیلٹی کو چیک کیا جائے کہ ان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ بچوں کو ٹھیک پڑھا رہے ہیں۔ آپ کے منسٹر صاحب فارن کوالیفائیڈ ہیں اور وہ اپنے پنجاب کے ٹیچرز کو اس لیول پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ بظاہر تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹی این اے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کی ایبیلٹی کو چیک کیا جائے، اور اگر ٹیچر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی ٹریننگ کا، پراپر ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بچوں کو ٹھیک طریقے سے پڑھا سکیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کی نسبت پرائیویٹ سکولز کا رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کو گورنمنٹ کے ٹیچر ان ایفیشینٹ لگتے ہیں اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچر ایفیشینٹ لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکول ٹیچر جو ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ہے، اور جو پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز ہیں ان کو بہت کچھ آتا ہے، وہ بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں۔ میں اس طرف جانے کی بجائے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ ٹیچر سے سنا ہے، مجھے فونز آئے ہیں، اس میں کچھ نے کہا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا اور ہم ٹیسٹ نہیں دینے گئے، اور کچھ نے بتایا
کہ ہمیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے، منسٹر صاحب نے کہ آرڈر پہ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کو اس کا میں لیگل اسپیکٹ بتاتا ہوں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ nobody shall be punished without hurt، کہ کسی بندے کو بھی، چاہے اس نے کسی محکمے میں کام کرتا ہے، کہیں بھی کام کرتا ہے، یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ کسی بھی بندے پہ اگر کوئی الزام لگایا جائے یا وہ کسی آرڈر کو ڈس اوبے کرے تو اس کے لیے اس بندے کو ہر صورت میں صفائی کا موقع دیا جائے، اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے یا جو بھی محکمانہ کارروائی ہے کی جائے، اس کو بلا کے اس کو سنا جائے کہ اس نے ایسا کرنے سے انکار کیوں کیا، پھر اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ کیا جائے۔ منسٹر صاحب نے، جو لوگوں نے مجھے بتایا ہے یا فون کیا ہے کہ سسپینڈ کیا ہے، سسپینڈ ہونے سے آپ کی تنخواہ نہیں روک سکتے، آپ کی پے آپ کو ہر صورت میں ملے گی، اور انہیں اپنے یہ سسپینشن کے آرڈر بھی واپس لینے پڑیں گے۔ انہیں چاہیے کہ لیگل جو ہے وہ اختیار کریں اور لوگوں کو، جو بھی ٹیچرز ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان کو شو کاز نوٹس دیں۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ بہاولپور اور ساہیوال میں کچھ لوگوں کو شو کاز نوٹس دیے گئے ہیں۔ اب شو کاز نوٹس جو دیا جاتا ہے کسی بھی محکمے کے ملازم کو، یہاں ہم لے لیتے ہیں جی ٹیچرز کو دیا گیا ہے، تو شو کاز دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں اور جس اتھارٹی نے آپ کو شو کاز نوٹس دیا ہے، جس کی طرف سے آپ کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، اس کے سامنے آ کے اپنی صفائی میں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ پیش کریں۔ شو کاز نوٹس میں 7 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ within 7 days آپ آ کے اس شو کاز نوٹس کا جواب دیں۔ اب جن ٹیچرز کو انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بلایا، مختلف پنجاب کے شہروں میں سینٹر بھی بنائے اور ٹیچرز وہاں نہیں گئے ہیں، تو انہوں نے ان کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا ہے۔ اب اس میں وہ آپ کو شو کاز نوٹس دیں گے، جو کہ کچھ ٹیچرز کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس کو شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے پیش ہو، یعنی مجاز اتھارٹی کے سامنے، جس نے بھی اس کو شو کاز نوٹس دیا ہے۔ اگر ریٹن رپلائی مانگا ہے تو لکھ کے دے، جب وہ بلائیں، وہ جائے تو اس کے سامنے پیش ہو۔ اگر وہ اس کے جواب سے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو بھی اس کو بلاتی ہے وہ مطمئن ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں گے، ادروائز اس کو سزا دے دیں گے۔ اب اگر وہ سزا دیتی ہے تو دین آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے جانا ہے پنجاب سروس ٹریبیونل میں۔ اب اس کے خلاف آپ اپیل فائل کریں گے، جو کہ پنجاب سروس ٹریبیونل میں ہوگی۔ پنجاب سروس ٹریبیونل میں کافی عرصہ کیس چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آج کل پنجاب سروس ٹریبیونل کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کا فی الحال چیئرمین کوئی نہیں ہے، اور پنجاب سروس ٹریبیونل غیر فعال ہے۔ اب وہ غیر فعال ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ ٹی این اے جو ٹیسٹ انہوں نے آپ سے کہا ہے، آپ اس میں شمولیت اختیار کر لیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، باقی آپ جانیں، آپ کی یونین جانیں، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں نہیں ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ اگر لٹیگیشن میں پڑیں گے تو آپ کا کافی وقت
اور پیسہ ضائع ہوگا، فائدہ ہم وکیلوں کا ہوگا۔ آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہڑتال کرنا چاہتے ہیں، میرا نہ پنجاب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا ان سے لینا دینا ہے، میں آپ کو صرف اس کا لیگل وے بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب اگر پنجاب ٹربیونل غیر فعال ہے تو آپ اس شو کاز نوٹس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اور ہائی کورٹ میں اس کو ڈائریکٹ جا کے 7 ڈے ختم ہونے سے پہلے اس شو کاز نوٹس کو ہائی کورٹ سے سسپینڈ کروائیں۔ اب یہ جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ ہائی کورٹ کے جسٹس کی، جس کے سامنے بھی آپ کا کیس لگا ہے، اس کی مرضی ہے کہ یہ کہہ کے واپس کر دے کہ آپ پہلے پنجاب سروس ٹریبیونل سے ہو کے آئیں پھر ہمارے پاس آئیں۔ اب آپ کا جو لائر ہے وہاں یہ بتاتا ہے جی وہ غیر فعال ہے، وہاں ابھی کوئی اپلیکیشن نہیں لی جا رہی ہے، یا وہاں کوئی کارروائی نہیں ہے، یا اپیل جاتی ہے تو پینڈنگ میں چلی جاتی ہے۔ اگر وہ جسٹس کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کا جو شو کاز نوٹس ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اسٹیٹس کو مل جائے گا۔ اسٹیٹس کو اسٹے آرڈر کو کہتے ہیں کہ محکمے کو روک دیا جائے گا کہ یہ شو کاز نوٹس سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور محکمے کو نوٹس جاری کر دیا جائے گا ہائی کورٹ کی طرف سے، اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ آ کے ہائی کورٹ میں جواب دیں۔ جب ان کو نوٹس جائے گا وہ جواب دیں گے تو وہاں جو بھی بحث ہوگی، آپ کا وکیل یا آپ جو اپنے دفاع میں کہیں گے وہ بھی جسٹس سنے گا، پنجاب گورنمنٹ کے وکیل کی بھی سنے گا، اور وہ ان سب کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو اس میں لمبا ہے، اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلی جائے گی، اور اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں گے۔ میرا مقصد آپ کو جو اس کا لیگل وے ہے وہ بتانا تھا۔ لوگ مجھے بار بار فون کر کے یہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا بنے گا، تو آپ کی یہ مرضی ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو اگر شو کاز نوٹس ملتا ہے تو آپ اس شو کاز نوٹس کا جواب دے دیں کمپیٹنٹ اتھارٹی کو جس نے آپ کو جاری کیا ہے، یا آپ لیٹیگیشن میں چلے جائیں اور ہائی کورٹ میں یا اپنا ٹربیونل تو خیر فعال ہے، ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیں۔ آپ کے پاس دونوں ریمیڈیز موجود ہیں۔ اس وقت آپ جو بھی ریمیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے خاندان کا، اپنے جاننے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔
اس میں جو ایک اور بہت اچھی بات شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 38 میں ربا جو ہے، انٹرسٹ جو کہتے ہیں، ربا یا انٹرسٹ فری پاکستان، اس میں یہ شامل کی گئی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک پاکستان سے سود کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور پاکستان ربا سود کو کہتے ہیں، ربا فری پاکستان بن جائے گا۔ اس سے اسلامی ایک اور شک جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے، اور تمام بینکس ہیں وہ سود فری کاروبار کریں گے۔